بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچے، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو بیٹا جی، آج ہم نے اسلام لازمی 9 کلاس کا جو ہے وہ جز ہے من ہدی الحدیث، یعنی کہ حدیث مبارکہ کو آج ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر 3 ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم خیر بہتر ہے تم میں سے، من جو تعلم القرآن تعلیم حاصل کرے قرآن کی، وعلمہ اور اسے سکھائے، اسے کسے؟ قرآن کو دوسروں کو۔ یہ جو ہا ہے نا، ہاں کے اوپر الٹی پیش سے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی تعلیم دے، کس کی؟ یہ جو ہا کی ضمیر ہے قرآن پاک کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو جی بیٹا جی، ترجمہ ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے سکھایا کس کو؟ دوسروں کو۔ جی تشریح ہے بیٹا جی، پہلا پوائنٹ ہے کلام پاک کی فضیلت۔ تو اس حدیث میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کو تمام لوگوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے افضل ہے اور اس کا کلام سب کلاموں سے افضل ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے وہ تمام انسانوں سے افضل ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے بیٹا جی، قرآن کا موضوع۔ تو دیکھیں قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کا موضوع انسان ہے۔ یہ کتاب محض نماز روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو، وہ دنیاوی ہو یا اخروی، معاشی ہو یا معاشرتی، سیاسی ہو یا سائنسی، سب کے بارے میں تااب رہنمائی موجود ہے۔ ہم آخرت میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈھال لیتے، یعنی کہ اخروی نجات بھی اسی وقت ممکن ہوگی جب ہماری دنیاوی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق ہوگی۔ تو بیٹا جی تیسرا پوائنٹ ہے قرآن حکیم کے حقوق۔ قرآن پاک کے کتنے حقوق ہیں جن کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ تو پہلا تو یہ ہے، قرآن پاک کے 4 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھیں، اور دوسرا یہ نہ صرف پڑھنا ہی نہیں ہے صرف جیسے ہم نے کچھ بھی پڑھ لیا، بلکہ اس کے بعد ہمیں اس کو سمجھنا بھی، دیکھنا ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور پھر سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا، بلکہ اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے، اپنی زندگی کو جو ہے قرآن پاک کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے کہ جو ہم نے عمل کیا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، پھر عمل کیا ہے، اس کو اپنے تک نہیں رکھنا۔ یہ نہیں کہنا کہ میں بچ جاؤں جہنم سے، میں عذاب سے بچوں، نہیں، بلکہ اس کی تبلیغ دوسروں کو بھی کرنی ہے کہ وہ بھی اس کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے مستحق بن جائیں۔ تو بیٹا جی اس کے بعد ہے ارشاد باری تعالیٰ، قرآن حکیم کے بارے میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہے وہ آیت مبارکہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تمہارے گھروں میں جو آیات قرآنی اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، یعنی سیکھو۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں جنہیں ازواج مطہرات کہا جاتا ہے، انہیں بھی حکم دیا کہ وہ قرآن پاک کی جو آیات جو ہے اور حکمت کی جو باتیں ہیں ان کو جو ہے وہ یاد رکھیں اور انہیں پڑھتی رہیں۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ ان کو پڑھیں، اس کے اوپر عمل کریں اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھالیں اور دوسروں کو بھی جو بتائیں۔ اس کے بعد اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 کے اندر فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھو۔ ٹھہر کے پڑھنے سے مراد یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم ٹھہر کے ایک لفظ کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیا ہمارے لیے کیا پیغامات دے رہے ہیں، مقصد کیا ہے، اور سمجھنے کے بعد اسی کے مطابق جو ہے وہ عمل بھی کریں۔ اور اس کے بعد اگلی آیت ہے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 204 ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی کہ جس وقت قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو اسے غور سے سننا چاہیے، بے خیالی میں نہیں اس کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ سننے سے مراد یہ ہے کہ اس کو سمجھنا، پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور فرمایا گیا کہ چپ رہو، خاموش رہو۔ کیوں؟ جب ہم خاموشی کے ساتھ قرآن پاک کو سنیں گے تو کیا ہوگا؟
ہم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 5 ہے ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اہل آسمان پر، اہل زمین میں چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو قرآن و حدیث سکھاتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی اور دوسروں کو اس تعلیمات کو پہنچانے کی۔ اگلی حدیث ہے قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ یہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی، یعنی کہ قرآن پاک جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فضیلت کا حامل ہے، نہ صرف اس دنیاوی زندگی کو گزارنے کے لیے بلکہ آخرت میں بھی ہمارے حق میں جو ہے اس سفارش دے گی۔ قرآن پاک کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ فرمائے یا تو یہ جو قرآن ہے تمہارے حق میں جو ہے وہ کیا بن جائے گا، دلیل بن جائے گا، یا پھر تمہارے خلاف جو ہے وہ دلیل ہو جائے گا، یا تو یہ کہے گا یا اللہ اس بندے نے مجھے پکڑا، پڑھا، سمجھا اور عمل کیا، یا پھر یہ کہے گا کہ اللہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تو اس لیے تو اسے تباہ و برباد کر دے۔ تو یعنی کہ اس طرح سے قرآن پاک جو ہمارے حق میں جو ہے وہ سفارش بھی کرے گا، دلیل بھی بن جائے گا۔ اسی طرح سے تیسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم قرآن کو اپنی آوازوں سے آراستہ کرو، یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت خوبصورت آواز کے ساتھ جو ہے وہ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ جی خلاصہ کلام ہے بیٹا جی، الغرض قرآن کی تلاوت بڑی نیکی ہے، قرآن کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ جیسے کہ بڑے ایک خوبصورت الفاظ میں شاعر نے اسے بیان کیا ہے، قرآن میں ہو غوطہ-زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ تو بیٹا جی اس میں سے کچھ سوالات بھی جو ہیں وہ اخذ ہو رہے ہیں، جیسے کہ ایک سوال یہ بھی اس کا بن سکتا ہے قرآن انسانی زندگی کے کن پہلو کے متعلق جو ہے تعدد رہنمائی جو ہے وہ مہیا کرتا ہے یا رکھتا ہے، ابھی میں نے آپ کو اس کے اندر بتایا بھی تھا۔ اسی طرح سے حدیث کے مطابق سب سے بہترین انسان کون ہے، تو اس کے اندر یہ حدیث آ جائے گی۔ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، وضاحت کریں، جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک جو ہے وہ صرف نماز روزے کی جو ہے اس کے اندر تعلیمات نہیں بلکہ ہماری زندگی کے ہر پہلو سے متعلق جو ہے وہ اس کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ ہاں، جیسے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہاں کی ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے، تو کس طرف لوٹ رہی ہے یہ کہ یہ جو ضمیر ہے یہ قرآن پاک کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس کو جو ہے سیکھے اور سکھائے۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ یہ بھی بن سکتا ہے کہ قرآن کے حوالے سے ہمارا کیا فرض ہے، کتنے فرائض ہیں، تو ہمارے کیا فرض ہیں میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ 4 ہیں کہ پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور اس کی جو ہے وہ تبلیغ کریں، یعنی کہ اس کو دوسروں کو بھی جو ہے وہ بتائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔